ویلکم بیک. شعیب سلطان اسلامک کونسل آف ناروے کے سیکریٹری جنرل ہیں اور رپورٹر نے ان سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ناروے میں اسلام کس طرح سے پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کو وہاں پہ کیا مسائل درپیش ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اسلامک کونسل آف ناروے کی ابھی تک خدمات کیا ہیں ناروے میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے لیے کیا میجر اچیومنٹس ہیں؟ جو میجر کام ہے اسلامک کونسل آف ناروے کا وہ مسلم کمیونٹی اور جو سوسائٹی ایٹ لارج ہے ان کے بیچ میں ایک پل کی صورت کی ہے کہ جو مسلمانوں کی جو آواز ہے وہ حکومت تک، میڈیا تک اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان تک پہنچائی جائے، اور جو کچھ باقی سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کو ایک طرح سے مسلمانوں تک لایا جائے. تو ایک ٹو وے کمیونیکیشن ایک طرح سے ہمارا فنکشن ہے. تو ابھی تک یہ جتنے آپ نے مقاصد بنائے ان میں کچھ کامیابی ہوئی ہے ابھی تک؟ جی ہاں، مطلب یعنی اس میں دراصل ایسا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک مقصد سیٹ کیا اور آپ وہ فنش کر دیں تو پھر آپ فارغ ہو گئے ہیں. یہ کنٹینیوس کام ہے، آپ کو کرتے رہنا پڑتا ہے. تو لیکن مطلب یعنی آپ اگر دیکھیں 2-3 سال پہلے جب یہ ڈنمارک میں یہ کچھ خاکے وغیرہ بنے تھے، ان کا جو رد عمل سامنے آیا تھا ڈنمارک میں اور ناروے میں، اس میں ناروے میں جو بہتر رد عمل تھا اس کے پیچھے کافی حد تک اسلامک کونسل ناروے کا جو حکومت کے ساتھ تعلقات تھے اس سے مطلب یعنی وہ اسلامک کونسل آف ناروے میں مسلمانوں میں یہ کیسے بیداری قائم کی یا کیسے پیدا کی کہ ان کارٹونز کے خلاف وہ ایجیٹیٹ کریں اور سڑکوں پہ مظاہرے کریں؟ کیسے پروسیس وہ اسٹیبلش ہوا؟ اسلامک کونسل ایکچولی ان ڈیمونسٹریشنز کے حق میں نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامک کونسل سمجھتی تھی کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا حکومت سے اور جن میڈیاز کے اندر یہ سب کچھ آیا تھا ان سے بات کر کے ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اور کافی حد تک ناروے میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ جس اخبار نے یہ خاکے چھاپے تھے انہوں نے بعد میں مسلمانوں سے ایک طرح سے معذرت کی کہ اگر ان کا مقصد مسلمانوں کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن وہ ایک نیوز کیس بنا رہے تھے. تو اس طرح کا مطلب یعنی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. اچھا، ناروے میں بھی ایسے کوئی کیسز ہوئے ہیں یا کچھ ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کے کیسز مسلمانوں سے ایسوسیٹ ہوئے ہوں؟ جی ہاں، یہاں پہ ایک یہودیوں کا سیناگوگ ہے، اس کے اوپر شوٹنگ ہوئی تھی. کسی نے رات کو فائرنگ کی تھی اس کے اوپر، اور اس پہ ایک طرح سے کچھ مسلمانوں کے اوپر بلیم ڈالا گیا تھا، جو ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا تھا. لیکن جو یہودی کمیونٹی ہے یہاں پہ، انہوں نے اس چیز کو میڈیا میں آ کے اپریشیٹ کیا کہ اسلامک کونسل نے بہت جلدی اس سارے مطلب یعنی اس شوٹنگ کو کنڈیم کیا اور ان کو اپنی سپورٹ کا اظہار کیا. اس میں ایک نام جو پولیس والوں سے معلوم ہوا ہے وہ عرفان بھٹی کا. یہ کون ہے، کہاں سے آئے تھے، کس طرح اس کام میں انوالو ہوئے؟ ان پہ ایلیگیشنز ہیں، ایک کنوکشن ہو چکی ہے کورٹ آف لاء سے، دوسری اپیل ان کی پڑی ہے. ان کا تعلق کچھ یہاں پہ جرائم پیشہ عناصر سے تھا. کچھ ایسے گروپس تھے جو جرائم لفظ تھے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس زندگی کو چھوڑنے کی کوشش کی اور زیادہ مذہبی ہو گئے. ان پہ جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز یا مطلب ان کے ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں جو ابھی تک مطلب یعنی ایلیگیشن ہے، کوئی ایسا پروون کیس نہیں ہے. لیکن ایک کنوکشن تو ہوگی کورٹ آف لاء سے، اس میں یہ اپیل میں دوبارہ گئے. جی ہاں، لیکن وہ ایکسٹریمزم کے معاملے میں نہیں تھی، وہ کچھ پیسوں کا معاملہ تھا. اس پہ انہوں نے کسی کے گھر پہ شوٹنگ کی تھی یا کروائی تھی، جس کی وجہ سے وہ کنوکشن ہوئی تھی. جو ان کے اوپر ٹیرر کا ایک طرح سے وہ لگا تھا سیناگوگ کے اوپر شوٹنگ کا، اس کے اندر کوئی کنوکشن نہیں ہے. تو یہ آئے کہاں سے تھے، کہاں سے تعلق ہے ان کا عرفان بھٹی کا؟ میں ان کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہاں پہ ناروے میں جو آپ نے کہا کرمنل گینگز کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا تھا، کچھ یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی سیکنڈ جنریشن میں کچھ اطلاعات ہیں کہ کرمنل گینگز بنے ہوئے ہیں. جی ہاں، کچھ گروپس بنے تھے کچھ سال پہلے. یہ پیورلی جرائم پیشہ گروپس تھے. ان کو اس کے وجوہات آدمی مطلب یعنی بہت سے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل اکنامک کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے مطلب غربت کی وجہ سے یا ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے
ان میں سے خود کچھ لوگ کہیں گے کہ ڈسکرمنیشن کی وجہ سے کہ ان کی کسی اور طریقے سے آواز سامنے نہیں آتی اس لیے وہ ان چیزوں میں ملوث ہوئے، لیکن پولیس نے اس کے خلاف کافی کام کیا اور کافی حد تک میرے خیال میں ان گینگز کا جو ایک طرح سے بہت سینٹرل رول تھا وہ اب ختم ہو گیا. آرم بھی ہوتے ہیں یہ گینگز، ویپنز کیری کرتے ہیں؟ مطلب یعنی کیری ان دا سینس کہ ان پاس ویپنز ہیں. ناروے میں مطلب یعنی جنرلی جو کرمنل گینگز ہیں ان پاس ویپنز ہیں، تو اسی طرح ان کے اندر بھی ان کو میرے خیال میں ضروری ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے، یہ کرمنلز ہیں. ناروے میں اسلام پھیلانے میں تبلیغی جماعت کا کتنا کلیدی کردار ہے؟ تبلیغی جماعت کا فوکس آپ کو معلوم ہے زیادہ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے، وہ غیر مسلمس کی طرف اتنا ان کا فوکس نہیں ہوتا تبلیغ کا. تو بہت زیادہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ہے، لیکن کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ ان کا فوکس زیادہ رہا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ صحیح رستے سے اتر گئے ہیں مسلمان، ان کو واپس لانے پہ ان کا فوکس زیادہ ہے، جس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی رہے ہیں.